بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ رات کا خوفناک اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ میں چپ چاپ اپنے گھر سے نکلی۔ میں اس راز کا پتہ لگانے والی تھی جو نہ جانے کب سے اور کئی راتوں سے اس گھر میں پیش آ رہا تھا۔ میں کسی کو بھی اس بات کی خبر نہیں دینا چاہتی تھی کہ آج رات میں کہاں جا رہی ہوں۔ چلتے چلتے میں بہت آگے نکل آئی تھی۔ میرے گھر کی گلی تو بہت پیچھے رہ گئی تھی۔ یہ ایک جنگل بیابان تھا۔ آس پاس صرف درخت اور جھاڑیاں ہی تھے۔ اچانک ہی 2 نوزائیدہ بچوں کے رونے کی آواز میرے کانوں میں پڑی۔ پھر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ سامنے کا منظر جو میں دیکھ رہی تھی وہ ناقابل یقین تھا۔ میں زور زور سے آنکھیں مسل رہی تھی۔ میں کہیں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہی۔ بالآخر وہ راز میرے سامنے فاش ہو گیا جو کئی راتوں سے میں جاننا چاہتی تھی۔ میرا نام جعفری بیگم ہے۔ میں 45 سال کی ایک عمر رسیدہ بیوہ عورت تھی۔ میری 4 بیٹیاں تھیں۔ شوہر تو بہت پہلے ہی مجھے اکیلا اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ ان کے بعد میں خود کو بہت بے آسرا اور لاوارث محسوس کرتی تھی۔ میں ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتی تھی۔ رب کا احسان تھا کہ میرا شوہر اس گاؤں میں میرے لیے ایک کمرے کا چھوٹا سا مکان چھوڑ کر گیا تھا، جس میں سر چھپائے میں اپنی 4 بیٹیوں کے ساتھ باعزت زندگی گزار رہی تھی۔ گھر پر ہی میری بیٹیاں سلائی کڑھائی کر کے جیسے تیسے گھر کا گزارا کر رہی تھیں۔ میں بھی شوہر کے بعد سلائیاں کر کے ہی اپنا گھر چلاتی تھی۔ اب وہ سارا ہنر میں نے اپنی بیٹیوں کے اندر ڈال دیا تھا، جبکہ میں خود گھر کے بنے ہوئے صحن میں مرغیاں اور ایک بکری پال کر اپنے گھر کا گزارا کر رہی تھی۔ میری بکری سفید رنگ کی بہت خوبصورت تھی۔ مجھے آج بھی یاد ہے وہ دن جب میں بڑی پریشان تھی۔ گھر میں کھانے کو ایک روٹی کا ٹکڑا بھی نہ تھا۔ 4 ننھی چھوٹی بیٹیاں تھیں۔ شوہر کے مرنے کے بعد کسی نے بھی سر پر ہاتھ نہ رکھا، یہ نہ کہا کہ تمہارا شوہر چلا گیا ہے تو کیا ہوا، بیٹا ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یوں میں اکیلی پریشان حالات سے مجبور ہو کر 4 بیٹیوں کو لیے ایک مزار پر چلی گئی۔ پریشان اور اداس بیٹھی تھی جب ایک فقیر تھیلے میں سے نکال کر کھانا کھانے لگا۔ میری بیٹیاں بھوکی اس کا چہرہ دیکھ رہی تھیں۔ فقیر نے وہ کھانے کا تھیلا انہیں تھما دیا۔ میں شرمندہ سی ہو گئی۔ فقیر کہنے لگا، اللہ ساری مشکلیں دور کرے گا۔ مجھے بھی اس بات پر یقین تھا۔ میں خاموش تھی، رب کا شکر ادا کرنے لگی جس نے میری بیٹیوں کا پیٹ بھر دیا تھا۔ پھر وہ فقیر کہنے لگا، کیوں پریشان ہو بیٹا، کیا وجہ ہے جس نے تمہیں اتنا پریشان کر رکھا ہے کہ تمہاری آنکھوں میں اداسی اور بے بسی کا ڈیرا ہے؟ تو میں نے سارے حالات اس فقیر کے سامنے رکھ دیے۔ تو وہ کہنے لگا، تمہیں دینے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں تو ایک درویش ہوں۔ لیکن آج ایک امیر آدمی کے بنگلے پر گیا تو اس کے ہاں 7 بیٹیوں کے بعد ایک بیٹے نے جنم لیا تھا، تو اس نے خوش ہو کر مجھے ایک بکری دے دی۔ سوچ رہا تھا کہ اسے اپنے ساتھ جھونپڑی میں لے کر چلا جاؤں گا، لیکن آج سے وہ بکری تمہاری ہے، کیونکہ میں درویش ہوں، مجھے جگہ جگہ پھرنے کی عادت ہے۔ ایسے میں اس بکری کو پال بھی نہیں سکتا، تم اسے اپنے ساتھ لے جاؤ۔ میں رب سے دعا کروں گا کہ وہ اس بکری کے ذریعے تمہارے لیے رزق کا بندوبست کرے۔ میں حیران ہو گئی، وہ فقیر ہو کر مجھے دے رہا تھا، جبکہ میں ایک انسان ہو کر بھی اسے کچھ بھی نہ دے پائی۔ تبھی اس نے سامنے اشارہ کیا تو میں نے نظر اٹھا کر دیکھا، وہ ایک سفید رنگ کی خوبصورت اونچی لمبی بکری تھی، جس پر کہیں کہیں کالے رنگ کے دھبے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے چاند کے اندر داغ ہو۔ مجھے وہ بکری بہت اچھی لگی۔ اس فقیر کے کہنے پر وہ بکری میں اپنے ساتھ لے کر آ گئی۔ پھر ہر 6 مہینے بعد وہ بکری 2 بچے جنم دیتی، جسے میں پال پوس کر بڑا کرتی۔ انہیں بیچ کر میں بہت اچھے دام حاصل کر لیتی۔ دھیرے دھیرے کر کے میں نے اپنی بیٹیوں کا جہیز جمع کر رہی تھی، لیکن وہ سب ناکافی تھا، کیونکہ میری 4 بیٹیاں تھیں اور انہیں بیاہنا کسی اونچے پہاڑ کو سر کرنے کے برابر تھا۔ گاؤں میں سب کو معلوم تھا کہ میں غریب عورت ہوں۔ میرے گھر میں تو کھانے کو آٹا بھی نہیں، اسی لیے کوئی بھی غلطی سے بھی میرے گھر رشتہ کیسے لے کر آ سکتا تھا۔ وہ جانتے تھے کہ میں اپنی بیٹیوں کو جہیز بھر کر ٹرک تو نہیں دے پاؤں گی، تو پھر کس آس میں وہ میرے گھر رشتہ لے کر آتے۔ ویسے بھی ہمارے گاؤں کے لوگ بہت لالچی تھے۔ وہ اونچے اور امیر گھرانے کی بہوئیں لے کر آتے تھے، جو شاندار جہیز لے کر آتی تو پورے گاؤں میں ان کی واہ واہ ہوتی تھی۔ اب ان بکریوں کو میں سالوں سے پال رہی تھی،
مجھے اس سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ میری بیٹیاں گھر کا کام کاج اور سلائی کڑھائی وغیرہ کر لیتی، جبکہ میں اپنی مرغی اور بکری کا بہت خیال رکھا کرتی تھی۔ اکثر اسے چرانے ایک چراہ گاہ میں لے کر جاتی تھی۔ اس دن بھی میں اسے اپنے ساتھ لے کر ایک ہوادار جگہ پر بیٹھی تھی۔ جب بیٹھے بیٹھے مجھے نیند کے جھونکے آ گئے۔ ویسے بھی میری عمر ایسی ہو گئی تھی جس میں نیند آنا قدرتی بات تھی۔ بیٹیوں کی شادی کی پریشانی کو لے کر میں رات بھر سو بھی نہیں پاتی تھی۔ ایسے میں اکثر دن میں تھوڑی دیر سو کر اپنی نیند پوری کر لیا کرتی تھی۔ آج بھی ایسے ہی ہوا۔ درخت سے ٹیک لگائے میں کب نیند کی آغوش میں چلی گئی مجھے پتہ ہی نہ چلا۔ آنکھ کھلی تو ہوش اڑ گئے۔ میری لاڈلی بکری تو میرے پاس سے غائب تھی۔ نہ جانے مجھے سوتے ہوئے کتنا وقت ہو گیا تھا، کہیں وہ کسی کنویں وغیرہ میں نہ گر گئی ہو۔ یہی سوچ کر میرے دل کو دھڑکا لگا، کیونکہ ہمارے گاؤں میں پاس ہی ایک سوکھا ہوا کنواں تھا، جس میں پانی تو موجود نہ تھا، لیکن اس کی گہرائی بہت زیادہ تھی، جو کئی سال پہلے سوکھ گیا تھا۔ میں پاگلوں کی طرح سے اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے بہت آگے نکل آئی تھی۔ اب جنگل شروع ہو گیا تھا۔ میں اس جنگل کی ہر جگہ پر اسے ڈھونڈے جا رہی تھی۔ اچانک ہی میری نظر درختوں کے پیچھے چھپی اپنی بکری پر پڑی۔ میری جان میں جان آئی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ یہ زیادہ آگے نہیں نکلی تھی۔ پھر اسے لے کر میں گھر آ گئی۔ وہ جب بھی چراہ گاہ سے چر کر آتی تھی تو میں اس کا دودھ نکالنے بیٹھ جاتی تھی، لیکن اس بار دودھ نکالنے بیٹھی تو اس کا دودھ ہی غائب تھا۔ تھن تو بالکل ہی سوکھ چکے تھے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کا دودھ پیا ہو۔ میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ آج سے پہلے تو کبھی بھی ایسے نہیں ہوا تھا۔ میں حیران پریشان رہ گئی۔ خالی برتن لیے بیٹی کے پاس گئی تو بڑی بیٹی کہنے لگی، اماں دودھ دو، میں چائے بنا لیتی ہوں۔ میں نے خالی برتن اس کے ہاتھ میں تھما دیا تو وہ حیرانی سے کہنے لگی، اماں دودھ نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا، بیٹا پتہ نہیں کیا ہوا، بکری کے تھن بالکل سوکھ گئے ہیں، ان میں دودھ ہی نہیں ہے۔ وہ بھی بڑی حیران تھی۔ پھر چھوٹی بیٹی کہنے لگی، اماں چائے پینے کا بڑا دل کر رہا ہے، کیا میں ساتھ والی خالہ سے تھوڑا سا دودھ لے کر آ جاؤں؟ اس کے چہرے پر حسرت تھی۔ مجھے رونا آ گیا، کیونکہ اس دودھ کی وجہ سے ہی تو ہم چائے بنا کر پیتے تھے، ورنہ کون تھا یہاں پر ہماری مدد کرنے والا؟ میں ایک بیوہ غریب عورت تھی، لیکن اس گاؤں میں بڑے امیر امیر لوگ رہتے تھے، لیکن کوئی کسی کی مدد کرنے کو تیار نہ ہوتا۔ پھر میں نے اسے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، تم جا کر اس سے دودھ لے آؤ، ہو سکتا ہے کہ وہ دودھ دے دے۔ لیکن پھر عجیب ہونے لگا، کیونکہ ہر روز ہی میری بکری کے تھن سوکھے ہوئے ہوتے تھے۔ رات کو میں اپنے آنکھوں سے دیکھتی، جب بھی اس کو چرانے جاتی تو اس کے دودھ سے تھن بھر جاتے تھے، لیکن جیسے ہی صبح اٹھ کر دودھ نکالنے لگتی تو وہ بالکل سوکھے ہوئے ہوتے تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ میری اتنے سالوں سے پالی ہوئی بکری کو آخر کیا ہو گیا تھا؟ وہ جوان اور خوبصورت تھی، کئی سالوں سے میرے ساتھ رہ رہی تھی، گاؤں میں رہنے والی دوسری بکریوں سے بہت زیادہ دودھ دیا کرتی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ اس نیک درویش نے اسے مجھے دیا تھا۔ اس کی دعا سے ہی آج تک اس کے پیدا کیے ہوئے میں کئی بچے بیچ کر منافع کما چکی تھی۔ میری بیٹیاں بھی پریشان تھی۔ میں پریشان ہوتی تو وہ کہتی، امی اس کے پیچھے کوئی تو راز ہوگا، ایسے تو نہیں کہ ہماری بکری کو کسی کی نظر لگ گئی ہو، آپ اسے کسی پیر وغیرہ سے دم کروا کر دیکھیں۔ اس کی بات پر میں سوچ میں پڑ جاتی۔ اس کی بات ٹھیک بھی ہو سکتی تھی، لیکن ہمارے گاؤں میں کوئی بھی پیر فقیر نہ تھا۔ ہاں، ساتھ والے ایک گاؤں میں ایک پیر ضرور رہتا تھا، جس کے پاس اس گاؤں کی عورتیں بھی دم کروانے جاتی تھیں۔ پھر ایک دن میرے سر میں درد تھا تو رات ہوئی تو میں بستر پر سو ہی نہ سکی، برآمدے میں آ کر لیٹ گئی۔ میری چاروں بیٹیاں کمرے میں گہری نیند سو رہی تھیں۔ یوں ہی کروٹ بدلتے بدلتے میری آنکھوں نے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا۔ گھر کے صحن میں بندھی ہوئی بکری کی رسی خود بخود کھلی اور وہ چلتی ہوئی دروازے سے باہر چلی گئی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی، کیونکہ دروازے کی کنڈی بھی خود بخود کھل گئی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس کی رسی تھامے کوئی اسے لے کر جا رہا ہو۔ خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب تک اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آیا۔ میں یوں ہی لیٹی رہی۔ کافی وقت بیت گیا۔ تھوڑی دیر بعد بکری واپس آئی، اس کی رسی خود بخود بند گئی اور گھر کا دروازہ بھی خود ہی بند ہو گیا۔ میں بستر پر یوں لیٹی تھی جیسے میرے اندر جان ہی نہ ہو۔ صبح اٹھی تو میری آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ بڑی بیٹی کہنے لگی، اماں آپ کو کیا ہوا ہے؟
میں نے اسے ٹال دیا۔ کیا بتاتی کہ بکری کے رات کو بھرے ہوئے تھن صبح خود بخود کیسے خالی ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے ایک بہت بڑا راز تھا۔ اب تو جیسے یہ ہر روز ہونے لگا۔ میں آدھی رات کو بستر پر ساکت لیٹی ہوتی، جب بکری کی رسی خود بخود کھلتی، گھر کے دروازے سے وہ باہر چلی جاتی، پھر 2 گھنٹے کے بعد خود ہی واپس آ کر اسی جگہ پر کھڑی ہو جاتی جہاں پر میں روزانہ اسے باندھتی تھی۔ میں ایک عمر رسیدہ عورت تھی، لیکن پھر بھی اتنی بہادر نہ تھی کہ آدھی رات کو گھر سے اٹھ کر بکری کا پیچھا کرتی ہوئی اس جگہ پر چلی جاتی جہاں پر وہ روزانہ جایا کرتی تھی۔ لیکن اس راز کا پتہ لگانا بھی ضروری تھا کہ آخر میرے گھر میں یہ سب کیا ہو رہا تھا۔ اگر میری بیٹیوں کو بھنک بھی پڑ جاتی تو وہ مجھ سے بھی زیادہ ڈرپوک تھی۔ پہلے ہی باپ کا سایہ سر پر نہ ہونے کی وجہ سے وہ شدید احساس کمتری کا شکار ہو جایا کرتی تھی۔ کہتی کہ شکر ہے ہمیں اچھے پڑوسی ملے ہیں، ورنہ نہ باپ ہے سر پر اور نہ ہی کوئی بڑا بھائی۔ ایسے میں کسی بغیر آدمی کے جینا بہت مشکل ہوتا ہے۔ ابھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اس سے پہلے کہ میری بیٹیوں کو اس بات کی خبر ہو، مجھے اس بات کا کھوج لگانا ہی پڑے گا۔ پھر اس دن میں نے ہمت باندھی، دبے پاؤں گھر سے نکلی، بکری کا پیچھا کرتی کرتی بہت آگے آ گئی۔ میری بکری تو رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ وہ ایسے چل رہی تھی جیسے اسے کوئی اپنے ساتھ ساتھ آنے کا کہہ رہا ہو۔ وہ دور چلتی چلتی اسی جنگل میں پہنچ گئی جہاں پر اس دن وہ گم ہوئی تھی۔ کبھی گھوم کر ایک درخت کے پیچھے چلی گئی۔ میں خوف زدہ سی اس کے پیچھے ہی چھپی ہوئی تھی، اپنی بڑی سی چادر خود پر لپیٹے میں ایک درخت کے پیچھے چھپی تھی۔ میری آنکھوں نے حیرت انگیز منظر دیکھا۔ وہ جو درخت کے پیچھے گئی باہر نکلی۔ میں ابھی آگے بڑھ کر اس کے پیچھے چلنے ہی والی تھی جب میرے کانوں نے 2 نوزائیدہ بچوں کے رونے کی آواز سنی۔ میں بری طرح گھبرا گئی۔ اس سنسان ویران جنگل میں بچوں کی موجودگی حیران کن تھی۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ وہاں پر سچ میں کوئی بچے موجود ہیں یا یہ صرف میرا وہم ہے۔ جیسے ہی میں گھوم کر اس درخت کے پیچھے گئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سامنے ہی کالے رنگ کے کپڑے میں لپٹے عجیب و غریب سے بچے درخت کے نیچے پڑے تھے۔ ان کے منہ پر دودھ لگا ہوا تھا، جبکہ میری بکری کے تھنوں سے بھی دودھ ٹپک رہا تھا۔ تو کیا یہ بچے ہی اس بکری کا دودھ پی رہے تھے؟ لیکن ان بچوں کے پاس اسے لانے والا کون تھا؟ اور یہ بکری خود بخود چل کر تو یہاں نہیں پہنچ سکتی تھی۔ ایسے میں بکری کو نظر آنے والا کوئی تو ضرور ہوگا جو اسے یہاں تک لے کر آیا ہوگا۔ یہی سوچ کر میرے سامنے کئی سوالات کھڑے ہو گئے، لیکن وہ ننھے بچے مجھے بہت معصوم لگ رہے تھے۔ ایسے لگتا تھا جیسے وہ بیمار ہیں، کیونکہ اتنا رونے کے باوجود بھی ان کے منہ سے اتنی تیز آوازیں نہیں نکل پا رہی تھیں۔ میں نے بے اختیار ان دونوں ننھے وجود کو اپنے بازوؤں میں سمو لیا، پھر بلند آواز میں چلائی، کوئی ہے یہاں پر؟ یہ بچے کس کے ہیں؟ میرے سوال کے جواب میں خاموشی تھی۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے جب ایک درخت کی شاخیں زوردار انداز میں ہلیں، جیسے وہاں سے کوئی ابھی ابھی بھاگا ہو۔ میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ میں آنکھیں پھاڑے چاروں طرف دیکھنے لگی، لیکن اوجھل ہو جانے والے وجود کو میں نہ دیکھ پائی۔ کہیں یہ کسی کی ناجائز اولاد تو نہیں؟ یہ سوچ کر میں بری طرح دہل گئی، کیونکہ اکثر پچھلے سالوں میں ہمارے گاؤں میں ایسے واقعات پیش آ چکے تھے۔ جب کوئی لڑکا لڑکی آپس میں محبت کرتے تو ایسا گناہ کر بیٹھتے تھے جس سے ایک ناجائز وجود جنم لے۔ اور ساتھ والے گاؤں میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا تھا جب ایک بچہ کچرے کے ڈھیر پر کسی بزرگ آدمی کو ملا تھا۔ وہ بچہ بچ نہ سکا تھا، کیونکہ جس نے رات کو اسے چھوڑا تھا صبح ہونے تک وہ بچہ سردی اور بھوک سے مر چکا تھا۔ ان ننھے بچوں کو دیکھ کر وہ واقعہ میرے ذہن میں تازہ ہو گیا، اسی لیے میں کسی بھی قیمت پر انہیں یہاں نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ انہیں اپنے بازوؤں میں تھاما، سوچنے لگی کہ بھلے کچھ بھی ہو جائے، یہ بچے ناجائز ہیں یا جائز، مجھے اس وقت یہ نہیں سوچنا، بلکہ یہ بچے مجھے بہت بیمار نظر آ رہے ہیں، اسی لیے مجھے ان کی حفاظت کرنی ہے، انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹانا ہے۔ یہی سوچ کر اپنی بکری کی رسی تھامی، ان ننھے بچوں کو اٹھائے میں گھر آ گئی۔ جیسے ہی گھر پہنچی، چاروں بیٹیاں کمرے میں جاگی ہوئی تھیں۔ وہ شدید پریشانی کی کیفیت میں مبتلا تھی۔ مجھے دیکھ کر بڑی بیٹی دوڑی دوڑی آئی۔ جب انہوں نے میرے ہاتھ میں بچے دیکھے تو چاروں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے لگی۔ میں نے انہیں تسلی دی
کہ تم لوگ ان بچوں کو سنبھالو، میں تمہیں سب بتاتی ہوں۔ بکری خود بخود اپنی جگہ پر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ آج بھی ویسے ہی کر رہی تھی جیسے میں روزانہ اسے دیکھتی تھی۔ پھر میں نے ان دونوں ننھے بچوں کو چارپائی پر لٹایا، اپنی بیٹیوں کو ساری کہانی سنا دی۔ میری بڑی بیٹی کہنے لگی، اماں یہ بچے تو بڑے پیارے اور معصوم ہیں، ہم انہیں پال لیتے ہیں، انہیں ہماری ضرورت ہے۔ نہ جانے کون سنگ دل ہے جو انہیں جنگل میں اس حال میں چھوڑ گیا۔ دیکھو تو صحیح، دونوں بچوں کو سخت بخار ہے۔ میں نے بھی کہا کہ ہاں بیٹا، ہم اتنے سنگ دل نہیں ہیں کہ ان ننھی جانوں کو یوں اکیلا اس بھوک اور بیماری میں چھوڑ دیں۔ اب میں نے اپنے گھر میں ان بچوں کو پالنا شروع کر دیا۔ میں روزانہ اپنی بکری کا دودھ ان بچوں کو پلاتی تو وہ پہلے سے بہتر نظر آتے۔ جیسے جیسے گھر میں رہ رہے تھے ویسے ویسے ان کی صحت ابھر رہی تھی۔ وہ بہت زیادہ شرارتی ہوتے جا رہے تھے، لیکن گاؤں کے لوگ میرے بارے میں عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ انہیں میری بیٹیوں پر شک تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کی بھی انگلی میری بیٹیوں پر اٹھے۔ اس دن میری بڑی بیٹی رونے لگی، بولی، اماں ہم نے تو ایک نیکی کی تھی، لیکن گاؤں کے لوگ اس نیکی کو برا ثابت کرنے پر تلے ہیں۔ میں نے کہا، کسی کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، بس تم ان بچوں کا دھیان رکھو، انہیں واپس زندگی کی طرف لوٹانا ہے، ابھی بھی یہ پوری طرح ٹھیک نہیں ہوئے ہیں۔ یوں کئی مہینے سے وہ بچے ہمارے پاس ہی تھے۔ وہ پوری طرح سے ٹھیک ہو گئے، گھر میں اتنی شرارتیں کرتے، میری بیٹیاں ان کے آنے سے بہت خوشی محسوس کرتی تھیں۔ وہ چاروں مل کر ان کا اتنا خیال رکھتی کہ جیسے مجھے لگتا کہ وہ ہمارے ہی گھر کا فرد ہو۔ میں سوچتی تھی کہ نہ جانے ان کے ماں باپ کون ہوں گے، کہاں رہتے ہوں گے، لیکن اب ہم سب کو ان سے اتنا لگاؤ ہو گیا تھا کہ ہم ایک منٹ بھی انہیں آنکھوں سے اوجھل نہیں ہونے دینا چاہتے تھے۔ پھر ایک رات بڑی بھاری ثابت ہوئی جب آدھی رات کو دروازے پر دستک ہوئی۔ میری چاروں بیٹیاں گہری نیند سوئی ہوئی تھیں، جبکہ میں ان ننھے بچوں کے پاس سوتی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، دو نقاب پوش لوگ دروازے پر کھڑے تھے، ایک عورت اور ایک جوان مرد، جن کی آنکھوں کی سفیدی بڑی عجیب سی تھی۔ وہ بغور مجھے دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے جو کہا اسے سن کر میرے ہوش چھٹ گئے، جب وہ کہنے لگے کہ ہم اپنی قیمتی چیز لینے آئے ہیں۔ میں الجھن بھرے انداز میں انہیں دیکھ رہی تھی جب وہ کہنے لگے کہ اس گھر میں موجود وہ دونوں بچے ہمارے ہیں، کسی مجبوری کے تحت ہم انہیں یہاں چھوڑ گئے تھے، لیکن ان کی خبر گیری کرنا نہیں بھولے تھے، اسی لیے آج وہ بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو ہم انہیں لینے آئے ہیں۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ بچے ہم سب سے اتنی جلدی دور ہو جائیں گے، لیکن بالآخر ان کے گھر والے میرے دروازے پر پہنچ گئے تھے۔ آخر کو وہ بچے تو انہی کے تھے، میں ان پر کیسے حق جتا سکتی تھی؟ میں نے ایک اداس نظر ان پر ڈالی اور وہ دونوں ننھے معصوم بچے ان کے حوالے کر دیے۔ جب میں انہیں دیتے ہوئے رونے لگی تو وہ حیران رہ گئے، پھر کہنے لگے، تم بہت اچھی عورت ہو، تم نے جو بھی ان بچوں کی خاطر کیا ہے اس کا انعام تمہیں ضرور ملے گا۔ اگر وہ مجبوری جاننا چاہتی ہو جس کے تحت ہم ان بچوں کو تمہارے پاس چھوڑ گئے تھے تو کل رات 12 بجے کے بعد اسی جنگل کی طرف بنے ہوئے لال درخت کے پاس آ جانا، تمہیں یہ راز پتہ چل جائے گا۔ تم بہت مہربان عورت ہو، جو بھی ہمارے ساتھ نیکی کرتا ہے تو ہم اسے اسی وقت صلہ بھی دیتے ہیں، تمہیں عنقریب تمہارا بہت بڑا انعام ملے گا۔ یہ کہہ کر وہ دونوں وہاں سے چلے گئے، لیکن میرے سامنے بہت سے سوالات چھوڑ گئے۔ آخر ان کی ایسی کیا مجبوری تھی کہ انہوں نے بیمار اور بھوکے بچوں کو یوں تنہا جنگل میں چھوڑ کر چلے گئے؟ اس بات کا مجھے بہت تجسس تھا، لیکن صبح جب میری بیٹیاں بیدار ہوئیں اور ان بچوں کو نہ پا کر وہ بہت اداس تھیں، میں نے انہیں سمجھایا کہ وہ جن کی امانت تھے وہ انہیں واپس لے کر چلے گئے ہیں۔ پھر دوسرے دن سب سے چھپتے چھپاتے میں آدھی رات کو اسی جنگل میں جا پہنچی۔ خوف سے رونگٹے بھی کھڑے ہو رہے تھے، بھلا اس خوفناک جگہ پر کون رہتا ہوگا اور انہوں نے مجھے یہاں پر کیوں بلایا تھا؟ میں تو ان کی شکلیں بھی نہ دیکھ سکی کیونکہ وہ نقاب پوش بن کر میری دہلیز پر آئے تھے۔ خوف سے کانپتی ہوئی وہاں سے پلٹ کر جانے کو تھی، اچانک میرے کانوں میں عجیب سی آواز سنائی دی۔ میں پلٹی تو پیچھے کوئی بھی نہ تھا۔ چاند کی مدھم روشنی درختوں پر پڑ رہی تھی، جس میں ان کے سائے بڑے عجیب و غریب دکھائی دیتے تھے۔
اچانک ہی درختوں کے پتوں میں عجیب سی سرسراہٹ ہوئی. پھر میری آنکھوں نے جو منظر دیکھا وہ ہرگز بھولنے کے قابل نہ تھا. وہ تعداد میں کہیں زیادہ تھے، سب کے سب ایک جیسے حلیے اور شکلوں کے. وہ عجیب و غریب سی مخلوق ہرگز انسان دکھائی نہ دیتی تھی. آدھے اندھیرے میں ان کی شکلیں واضح نہ تھیں. سب کے سب کالے رنگ کے ملبوسات پہنے میرے سامنے یوں کھڑے تھے جیسے ہوا میں معلق ہوں. میں شدید خوف سے گھٹن محسوس کر رہی تھی. دل چاہ رہا تھا کہ الٹے قدموں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن مجھ سے تو ہلا بھی نہیں جا رہا تھا. اچانک ہی دونوں نقاب پوش مرد اور عورت ان کے بیچ سے نکل کر میرے سامنے آئے. میں انہیں پہچان گئی. یہ دونوں وہی تھے جو کل رات میری دہلیز پر کھڑے تھے. ان کے ہاتھ میں وہی ننھے بچے بھی تھے جو بہت بہتر حال میں نظر آ رہے تھے. ان چاروں کے سروں پر رکھے ہوئے خوبصورت ہیروں سے دمکتے ہوئے تاج بہت حسین لگ رہے تھے. رات کے اس اندھیرے میں بھی وہ ہیرے یوں دمک رہے تھے جیسے کئی جگنو روشن ہو. اچانک ہی پھولوں کی برسات مجھ پر ہونے لگی. میں حیران تھی کہ آخر یہ سب میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیوں کر رہے ہیں، اور یہ اس جنگل میں رہنے والی آخر کون سی مخلوق ہے، کیونکہ اتنا اندازہ تو مجھے ضرور ہو گیا تھا کہ کوئی انسان یہ ہرگز نہیں ہو سکتے. میں دل ہی دل میں خدا کو یاد کرنے لگی کہ میرے ساتھ کچھ بھی غلط نہ ہو، کیونکہ بیٹیوں کے سروں پر باپ کا سایہ تو پہلے ہی نہ تھا. میں ان کی ذمہ داری کی وجہ سے ابھی کچھ دن اور جینا چاہتی تھی، لیکن خوف کے مارے مجھ سے سانس لینا بھی دشوار ہو رہا تھا. تبھی وہ آدمی آ گیا. مہربان لہجے میں کہنے لگا، اے نیک عورت، تو جانتی ہے ہم کون ہیں اور کس مجبوری کے تحت ہم نے اپنے ننھے شہزادوں کو تمہارے حوالے کیا تھا. آج اس راز سے پردہ اٹھنے والا ہے. میں گھبرا کر کہنے لگی کہ یہ سب کون ہے. میرے منہ سے یہی نکلا تھا تو وہ مسکرایا. پھر بڑی نرمی سے کہنے لگا، ہم سالوں سے اس جنگل میں رہنے والے جنات ہیں. میں ان سب کا شہنشاہ ہوں. میرے سر پر رکھا ہوا ہیروں کا تاج تم اچھی طرح دیکھ سکتی ہو. یہ تمہارے سامنے کھڑی عورت ایک جن زادی ہے جو میری بیوی ہے، اور یہ دونوں ہمارے ننھے شہزادے ہیں. کئی سال بیت گئے تھے ہم دونوں کی شادی کو، لیکن ہمارے ہاں اولاد نہ ہوئی. ہم اس بات پر بڑے پریشان رہتے تھے، لیکن پھر ایک انسانوں کی درگاہ پر چلے گئے. سنا تھا کہ وہاں پر بہت سے لوگوں کی مشکلیں پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. ہم بھی اس کے وسیلے سے خدا سے مدد مانگنے گئے تھے. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے ایک درویش نے ہمیں دعا دی کہ تمہارے ہاں ان قریب 2 بچے جنم لیں گے. یہ بات سن کر ہم بہت خوش ہوئے. یوں واپس اپنے قبیلے میں لوٹ آئے. تو کچھ دن بعد ہی اس درویش کی بات صحیح ثابت ہوئی جب میری بیوی حاملہ ہو گئی. میں نے اس کا بہت خیال رکھا، لیکن ایک دن وہ مجھے بھی نہ بتائے ایسی جگہ چلی گئی جہاں پر شیطانی جنات کا راج تھا. وہ حمل سے تھی، اسی لیے ان شیطانی جنات کی میری بیوی کو دیکھ کر نیت خراب ہو گئی. یوں کسی طرح سے وہ بچ کر میرے پاس واپس تو آ گئی، لیکن ان شیطانی عملیات کا اثر اس کے حمل پر ہو گیا، جس کی وجہ سے جب میرے ہاں 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تو وہ انتہائی کمزور اور بیمار تھے. ان کے بچنے کی کوئی امید بھی نہ تھی. میں نے سارے جن زادے معالج سے ان کا علاج کروا کے دیکھ لیا، لیکن کسی کے علاج سے بھی وہ ٹھیک ہو کر نہیں دے رہے تھے. ناچار ہم انہیں انسانوں کی دنیا میں لے گئے. ہم سوچتے کہ انسانی روپ میں انہیں کسی عامل یا پیر فقیر کو دکھائیں گے، شاید وہ ان کا علاج کر سکے. یوں ہم انہیں ایک نیک عامل کے پاس لے گئے. وہ ہمیں دیکھتے ہی آگاہ ہو گیا کہ ہم انسان نہیں بلکہ جنات ہیں. اس نے ہمیں مشورہ دیا کہ ایک بکری جو کسی درویش کے پاس ہے، اس پر خدا کی خاص فضیلت ہے. اس بکری کا دودھ اگر ان بچوں کو پلایا جائے تو یہ اپنی اس بیماری کو مات دے کر زندگی کی طرف واپس لوٹ سکتے ہیں. ان کی اس بات نے ہم دونوں میاں بیوی کو پریشان کر دیا تھا، لیکن ان کی بتائی ہوئی جگہ پر جیسے ہی ہم اس درویش کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا کہ وہ بکری میرے پاس موجود تھی، لیکن اب میں اسے ایک دکھی عورت کو دے دیا ہے، کیونکہ وہ اپنے حالات کی وجہ سے بہت پریشان تھی. یوں ناچار ہم اس عورت کی تلاش میں جگہ جگہ گھومنے لگے. آخر ایک خوش نصیب دن تھا جب ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس جگہ پر ہم رہ رہے تھے اس سے تھوڑی ہی دور پر وہ بکری موجود تھی. لیکن جیسے ہی ہم بکری کو لے کر آئے تو تم نہایت پریشان اور اداس نظر آئی.
تو ناچار ہم نے اسی وقت بکری کو تمہارے ساتھ جانے دیا، لیکن ہر رات کو جن زادے بکری کو تمہارے گھر سے لا کر یہاں پر لے آتے، ہم سارا دودھ اپنے بچوں کو پلا دیتے، اس وجہ سے بکری کے تھنوں میں بالکل بھی دودھ نہ بچتا۔ لیکن تمہیں اس بات کی خبر ہو گئی تو ہم پریشان ہو گئے کہ کہیں تم اس بکری کو ہمارے بچوں سے دور نہ لے جاؤ۔ یوں ناچار ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم بچوں کو تمہیں سونپ کر دیکھتے ہیں، اگر تم نے ان کی حفاظت اور خیال رکھا تو ہم اپنے بچوں کو تمہارے پاس ہی چھوڑ دیں گے جب تک کہ وہ صحت یاب نہ ہو جائے۔ ہم یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ تم ایک نہایت نیک عورت تھی۔ ہمارے بچوں کو دیکھ کر جس طرح تم نے خوشی کا اظہار کیا وہ ہمارے لیے بہت پرمسرت موقع تھا، اسی لیے ہم مطمئن ہو گئے کہ ہمارے بچے ایک ایسی عورت کے ہاتھ میں ہیں جو بہت نیک اور اچھے دل کی مالک ہے۔ یوں کئی دن گزر گئے، اب ہمارے بچے بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں، انہیں کسی علاج کی ضرورت نہیں، اسی لیے ہم تمہیں ایک بہت بڑا انعام دینا چاہتے ہیں۔ تم ایک نیک عورت ہو، جب چاہو ہم سے مدد حاصل کرنے ہمارے پاس آ سکتی ہو۔ میں جو اتنی خوف زدہ تھی، ان جنات کی یہ ساری باتیں سن کر میرا آدھا خوف دور ہو گیا تھا۔ پھر میں انہیں کہنے لگی کہ میں نے کوئی احسان نہیں کیا، وہ ننھے معصوم بچے تھے، انسانوں کی نہ صحیح جنات کے ہی صحیح، لیکن میں نے جتنے دن انہیں اپنے گھر پہ رکھا بہت پیار اور حفاظت سے ان کی دیکھ بھال کی، انہیں معمولی سی تکلیف بھی نہ پہنچنے دی۔ اب سارے جن زادے مجھے جھک جھک کر سلام کر رہے تھے، وہ مجھے گھر تک چھوڑ کر چلے گئے۔ میں بے قراری سے گھر واپس آ گئی، دل چاہتا تھا اپنی بیٹیوں کو یہ بات بتا دوں کہ کس طرح سے ہمارے گھر میں رہنے والے بچے انسانوں کے نہیں بلکہ جنات کے تھے، لیکن پھر یہ بات بھی دل میں دبا کر بیٹھ گئی۔ محلے میں ایک لڑکی کی شادی ہو رہی تھی، اب میری بھی خواہش تھی کہ میری چاروں بیٹیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں، میں بھی دھوم دھام سے ان کی شادی کرنا چاہتی تھی۔ اب میں ان کے لیے رشتے تلاش کرنے لگی، لیکن گاؤں میں کوئی بھی ایسا گھر نہ تھا کہ وہ میرے گھر رشتہ کرتے، کیونکہ میں ایک غریب عورت تھی، اپنی بیٹیوں کو مناسب جہیز بھی نہیں دے سکتی تھی۔ یہی سوچ کر میں اداس ہو گئی، لیکن میں نے دیکھا میری بیٹی بڑی حسرت سے اس لڑکی کی آنے والی بارات کو دیکھ رہی تھی، وہ بھی دلہن بننے کو لے کر ہر لڑکی کی طرح اپنی آنکھوں میں خواب سجائے بیٹھی تھی۔ میں اب اداس اور پریشان رہنے لگی۔ اچانک ہی میرے ذہن میں ایک دھماکہ ہوا جب مجھے یاد آیا کہ جنات نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میری مدد کریں گے۔ کئی دن گزر گئے تھے، میں دوبارہ پلٹ کر اس جنگل میں نہیں گئی تھی۔ ایک بار پھر سے میں وہاں جانا چاہتی تھی، لیکن اس بار میں شرمندہ سی تھی، کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں اپنی کی جانے والی نیکی کا صلہ مانگنے آئی ہوں۔ اسی سوچ نے مجھے شرمندہ کر دیا۔ پھر میں نے وہاں نہ جانے کا فیصلہ کیا اور اللہ سے مدد مانگ کر سو گئی۔ اچانک ہی کسی کے قدموں کی چاپ سے میری آنکھ کھلی۔ میں نے آنکھیں کھولی تو حیران رہ گئی۔ گھر میں 4-5 عجیب سے حلیے والے جن ذات موجود تھے، ان کے ہاتھوں میں کئی تحفے تحائف اور سامان موجود تھا۔ میں آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ کر بیٹھ گئی تو وہ جھک کر سلام کرتے ہوئے کہنے لگے، یہ شہنشاہ جنات نے آپ کے لیے تحفے بھجوائے ہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے تھے کہ آپ دوبارہ ملاقات کے لیے ان کے پاس ضرور آئیں گی، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ وہ ساری چیزیں وہاں رکھ کر غائب ہو گئے۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ میں حیران پریشان سی اٹھ کر بیٹھی۔ صبح ہوئی تو ساری بیٹیاں بھی جاگی ہوئی تھیں، وہ بڑی حیران تھیں۔ کمرے میں سامان کا ڈھیر لگا ہوا تھا، ابھی تک یہ تحفے تحائف کھول کر بھی نہ دیکھے تھے۔ جیسے جیسے وہ سامان کھول کر دیکھا تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ انتہائی قیمتی ملبوسات اور خوبصورت زیورات تھے۔ ایک پرچی پر لکھا تھا، یہ سب تحفے تحائف اس نیک عورت کے لیے جس نے پریشانی میں ہماری مدد کی۔ میری بڑی بیٹی کہنے لگی، امی یہ زیورات تو بہت خوبصورت ہے، ایسے لگتا ہے سونے سے بنے ہیں۔ مجھے بھی ایسے لگ رہا تھا، وہ بہت قیمتی اور خوبصورت تھے۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح لرزنے لگے۔ چھوٹی بیٹی اٹھلا کر بولی، امی اب تو ہم امیر ہو گئے، لیکن آپ یہ تو بتائیں آخر وہ آدمی کون تھے جو اس دن بچوں کو لینے آئے تھے؟ آپ نے ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا۔ لیکن میں انہیں کوئی بھی بات نہیں بتانا چاہتی تھی۔ یہ راز میرے سینے میں دفن تھا کہ وہ دونوں بچے انسان کے نہیں بلکہ جنات کے تھے، جبھی تو وہ ہم پر یوں انعام کی بارش کر رہے تھے۔
پھر میں اپنی بڑی بیٹی کے ساتھ شہر جا کر وہ سارے زیورات بیچ آئی، کیونکہ اس وقت ہمیں پیسوں کی شدید ضرورت تھی۔ میں اپنے گھر میں کچھ کام کروانا چاہتی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ گاؤں کے لوگ جس طرح مجھ جیسی غریب عورت کے گھر آنا پسند بھی نہیں کرتے، اگر گھر کے حالات بدل گئے تو مجھے یقین ہے کہ میری بیٹیوں کے بہت اچھے گھرانوں سے رشتے آ جائیں گے۔ اسی سوچ نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ پھر جیسے ہی سنار نے ان زیورات کو دیکھا تو ہکا بکا رہ گیا۔ کہنے لگا، بی بی، یہ تو بہت قیمتی اور خالص زیورات ہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ میں بری طرح گڑبڑا گئی۔ کہنے لگی، یہ میری نانی کے دور کی ہیں، شاید اسی لیے بہت قیمتی ہیں۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس نے ہمیں ان زیورات کے بدلے کافی بھاری رقم ادا کر دی تھی۔ یوں گھر کے حالات ایسے بدلے کہ پتہ ہی نہ چلا۔ گاؤں والے ہمارے بارے میں عجیب عجیب سی باتیں کر رہے تھے۔ میرے گھر کی شان و شوکت دیکھنے والی تھی۔ اب ہر کوئی یہ بات جاننا چاہتا تھا کہ پہلے ہمارے گھر میں 2 انجان بچوں کا آنا، اس کے بعد دولت کی ریل پیل ہو جانا، یہ سب بہت پرتجسس تھا۔ لیکن یہ راز صرف میں ہی جانتی تھی، حتیٰ کہ میری بیٹیاں بھی اس بات سے واقف نہیں تھیں کہ ہماری مدد کرنے والا کون تھا۔ پھر ٹھیک 1 مہینے بعد ہی میری دونوں بڑی بیٹیوں کے بڑے شاندار رشتے آئے۔ وہ گاؤں کے رہنے والے امیر آدمی تھے جو میری بیٹیوں کے ساتھ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرنا چاہتے تھے۔ میں خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، لیکن یہ سوچ کر پریشان ہو گئی کہ میں نے وہ سارے زیورات تو گھر پر ہی خرچ کر ڈالے تھے۔ اب بھلا بیٹیوں کو جہیز دینے کے لیے میں اتنے پیسے کہاں سے لاؤں گی؟ نہیں، مجھے ان جنات کی ہی مدد لینی ہوگی۔ یہی سوچ کر میں اپنے آپ کو مطمئن کر چکی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ شہنشاہ جنات بہت بڑے دل کا مالک ہے، وہ میری مدد ضرور کرے گا۔ پھر اس رات میں گھر سے نکلی، دبے پاؤں چلتی ہوئی اسی جنگل میں جا پہنچی۔ میں آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھ رہی تھی، لیکن ایسے محسوس ہوتا جیسے میرا کوئی پیچھا کر رہا ہو۔ میں بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی تو کوئی بھی نہ ہوتا۔ آس پاس گہرا سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ میں اس درخت کے پاس جا کر کھڑی ہوئی تو اچانک ہی درخت کی شاخیں زوردار انداز میں ہلی۔ میں کانپ کر رہ گئی۔ حالانکہ میں سب جانتی تھی، لیکن پھر بھی مجھے معلوم تھا کہ میرے سامنے آنے والے وہی جنات ہیں جو میری موجودگی سے واقف ہو گئے ہیں۔ اچانک سے میرے سر پر پھولوں کی برسات ہونے لگی۔ تھوڑی ہی دیر بعد ان سب نے میرے سامنے خود کو ظاہر کر دیا۔ شہنشاہ جنات کہنے لگا، تم میری محسن ہو، جب تم مجھ سے ملنے آؤ گی میں تمہارا ایسے ہی استقبال کروں گا۔ بتاؤ نیک عورت، تمہیں کس طرح کی مدد کی ضرورت ہے؟ پھر میں نے اس سے التجا کی کہ آپ بہت بڑے دل کے مالک ہیں، جس طرح سے آپ کے بچے آپ کے لیے شہزادے ہیں، اسی طرح سے میری بیٹیاں بھی میری شہزادیاں ہیں۔ میں انہیں کسی بادشاہ کی بیٹی کی طرح اپنے گھر سے رخصت کرنا چاہتی ہوں۔ میرے پاس انہیں دینے کے لیے اس وقت کچھ بھی نہیں ہے، اسی لیے میں آپ سے مدد مانگنے آئی ہوں۔ وہ کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، تم اپنی بیٹیوں کی شادیاں طے کر دو، اس کے بعد کی ساری ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ تمہاری بیٹی کا جہیز اتنا شاندار ہوگا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ انسانوں کو خبر بھی نہ ہوگی کہ تمہاری بیٹیوں کو جہیز دینے والا کون ہے۔ میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ مجھے اس قدر امید دلا دیں گے، اور سالوں پہلے دیکھا ہوا میرا سپنا پورا ہو جائے گا کہ میں بھی اپنی بیٹیوں کو کسی شہزادی کی طرح بیاہنا چاہتی ہوں۔ ان کا شکریہ ادا کر کے میں واپس گھر لوٹ آئی، یہ جانے بنا کہ گاؤں میں رہنے والا ایک آدمی مجھے اس جنگل میں دیکھ چکا ہے۔ شاید وہ میرا پیچھا کر رہا تھا اور نہ جانے کب سے میرے پیچھے پیچھے چلتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا تھا۔ لیکن جن زادوں کو صرف میں ہی دیکھ سکتی تھی، کیونکہ انہوں نے میرے سامنے خود کو ظاہر کیا تھا، وہ آدمی تو انہیں دیکھ ہی نہیں سکا۔ میں تو اپنی خوشی میں خوش تھی۔ اب میں مطمئن ہو گئی تھی، لیکن پورے گاؤں میں یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ میں راتوں کو اٹھ کر اس جنگل میں جاتی ہوں جو آسیب زدہ علاقہ ہے۔ سارے گاؤں والے عجیب عجیب باتیں کر رہے تھے۔ وہ مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ میں جادو اور عملیات وغیرہ کا کام کر رہی ہوں، تبھی تو میرے گھر کے حالات بدلے ہیں، اور بھلا مجھ جیسی بیوہ اور غریب عورت کا اس جنگل میں جانے کا کیا کام ہے؟ اب گاؤں کی عورتیں بھی باتیں بنانے لگی تھیں۔ حالانکہ میں نے ساری زندگی بہت عزت سے گزاری تھی، کبھی کسی کے آگے سوال نہیں کیا تھا۔ گاؤں والے امیر لوگ تھے،
لیکن میں ایک غریب اور بیوہ عورت تھی، اس لیے انہوں نے میری شکایت بڑے زمیندار کے پاس کر دی۔ یوں اس نے مجھے اپنی حویلی میں بلا لیا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آخر تم آدھی رات کو کیا لینے اس جنگل میں گئی تھی، جبکہ سارے گاؤں کے لوگ جانتے ہیں کہ وہ علاقہ آسیب زدہ ہے۔ اب میرے پاس کوئی بھی جواب نہ تھا۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں دھاڑے مار مار کر روں، کیونکہ وہ راز جسے میں اپنی بیٹیوں سے بھی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی بالآخر وہ کھلنے والا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ جنات کا وہ راز جو میرے سینے میں دفن ہے وہ کسی کے سامنے آئے۔ میں ان کا پردہ رکھنا چاہتی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں ذمہ دار کے اس سوال کا کوئی جواب دے پاتی، اچانک ہی دروازہ کھول کر سفید لباس میں ملبوس کوئی درویش اندر آیا۔ میں اسے پہچان گئی۔ کئی سال پہلے اسی درویش نے تو مجھے وہ بکری دی تھی۔ یوں آج اسے اپنے سامنے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ میں نے دیکھا درویش کی تعظیم میں ذمہ دار اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اس درویش کی خوب آؤ بھگت کر رہا تھا۔ تبھی درویش کہنے لگا، تم وہی عورت ہو نا جو اس دن مزار پر پریشان اور اداس بیٹھی تھی؟ میں تمہیں پہچان گیا ہوں، کہو تو تمہاری ساری پریشانیاں حل ہوئیں یا نہیں؟ میں کہنے لگی، جی بابا، اب حالات کافی بہتر ہیں، میری بیٹیوں کی شادیاں ہونے والی ہیں، لیکن گاؤں والے میرے بارے میں بڑی عجیب عجیب باتیں کر رہے ہیں، ان کی نظر میں ایک اچھی عورت نہیں۔ وہ درویش یہ سن کر ناراض نظر آنے لگا۔ پھر کہا کہ یہ کس نے کہا؟ تم تو بہت نیک عورت ہو۔ پھر ذمہ دار سے کہنے لگا، اگر اس عورت کو کسی نے بھی تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو میرا سلوک اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا، میں اسے ضرور بد دعا دوں گا۔ کہ وہ اس عورت کے ساتھ کیوں برا کر رہے ہیں جبکہ یہ پہلے سے ہی اپنے حالات سے پریشان اور مایوس رہتی تھی۔ ذمہ دار اس درویش کی بات سن کر بری طرح گھبرا گیا۔ کہنے لگا، نہیں بابا جی، آج کے بعد کوئی اسے تنگ نہیں کرے گا، جاؤ خاتون، تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ذمہ دار نے مجھے وہاں سے جانے کی اجازت دے دی۔ میں خوش تھی کہ جس راز کو میں سب کے سامنے کھولنے والی تھی وہ ایک بار پھر چھپ گیا تھا۔ پھر اس رات میں اپنے بستر پر لیٹی تو اچانک سے ہی آس پاس کسی کی موجودگی محسوس ہوئی۔ وہ شہنشاہ جنات تھا جو میرے سامنے موجود تھا۔ پھر وہ کہنے لگا کہ تمہارا شکریہ، تم نے ثابت کر دیا کہ تم واقعی ایک نیک عورت ہو، کیونکہ جس راز کو تم بتانے سے ہچکچا رہی تھی اسے میں نے راز فاش ہونے سے بچا لیا۔ میں حیران رہ گئی۔ تو وہ کہنے لگا کہ آج وہ درویش نہیں بلکہ درویش کی شکل میں ہی ذمہ دار کی حویلی میں آیا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تم کسی پریشانی کا شکار ہو، جبھی میں فوراً تمہاری مدد کرنے کو پہنچ گیا تھا۔ اب میری ساری پریشانیاں دور ہو گئی تھیں۔ گھر میں بیٹیوں کی شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں۔ میں گھبرا بھی رہی تھی کہ کہیں عین وقت پر کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے۔ پہلے ہی گاؤں کے لوگ مجھ سے بے تحاشا حسد کر رہے تھے کہ راتوں رات اتنی مال و دولت میرے پاس کہاں سے آ گئی کہ میں یوں شان سے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر رہی ہوں۔ گاؤں کے چند لوگوں نے میری بیٹیوں کے سسرال والوں کو کہہ دیا کہ یہ عورت بہت غریب ہے، اس کی بیٹیاں بالکل بھی جہیز نہیں لائیں گی۔ میں اس بات سے بہت پریشان ہو گئی، میری بیٹیاں بھی اداس ہو گئی۔ لیکن شادی سے ایک رات پہلے جنات کی بارات میری دہلیز پر اتری۔ ان کے ہاتھوں میں خوبصورت ملبوسات، زیورات اور قیمتی جہیز تھا۔ وہ سارا سامان میرے گھر کے صحن میں رکھ رہے تھے۔ میری بیٹیاں حیران پریشان، آج انہوں نے وہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تھا۔ میں یہ سب دیکھ کر رونے لگی۔ بالآخر شہنشاہ جنات نے اپنا وعدہ پورا کر دکھایا تھا۔ انہوں نے میری سوچ سے بھی بڑھ کر زیادہ قیمتی اور خوبصورت سامان میری بیٹیوں کے جہیز کے لیے بھیج دیا تھا۔ میں نے تو اتنی بڑی نیکی نہیں کی تھی، لیکن اس کا صلہ مجھے بہت بڑا مل گیا تھا۔ صبح ہوئی تو میرا پورا گھر جہیز سے بھرا ہوا تھا۔ پھر گاؤں والوں نے دیکھا جب میری دہلیز پر بیٹیوں کی بارات اتری تو اس شان سے ان کا جہیز اور میری بیٹیوں کی بارات گئی تھی۔ وہ کسی شہزادیوں کی طرح کار میں سوار ہوئیں اور اپنے اپنے سسرال چلی گئیں۔ میں بیٹیوں کی رخصتی پر آنسو بہانے لگی تو دونوں چھوٹی بیٹیاں مجھے تسلی دیتے ہوئے کہنے لگی، امی پریشان مت ہو، ابھی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ میں ان کی بات پر مسکرا دی۔ پھر وقت یوں ہی گزر گیا کہ پتہ ہی نہ چلا۔ گزرے سالوں میں نے اپنی دونوں چھوٹی بیٹیوں کی بھی بہت اچھے گھرانوں میں رشتے طے کر دیے تھے، لیکن اس بار بھی ان جنات نے ہی میری مدد کی اور میں نے بڑی شان سے اپنی ان دونوں بیٹیوں کی بھی شادی کر دی۔
गांव वालों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली थी। वो एक दूसरे से कहते थे कि देखो तो सही, जिस औरत को हम गरीब और बेवा समझते थे वो कितना मालो दौलत लेकर बैठी हुई थी। मेरी बेटियां अपने ससुरालों में राज कर रही थी। मेरी बड़ी बेटी कहने लगी, अम्मी ससुराल में मेरे साथ बड़ा अजीबो गरीब मामला पेश आता है। अगर कभी मुझसे कोई काम गलत हो जाता है तो न जाने कौन मेरी मदद करता है, वो काम खुद ब खुद ठीक हो जाता है। तो मैं मुस्कुरा दी। फिर मैं कहने लगी, तुम्हें वो दोनों बच्चे याद हैं जिन्हें हम सब ने मिलकर कितने दिन तक अपने पास रखा था? उन बच्चों की वजह से ही ये सब हमारे साथ हुआ है। उस दिन रात को आने वाले वो लोग जो लाखों का जहेज और कीमती जेवरात लेकर आए थे, वो कोई और नहीं बल्कि जिनज़ादे थे जो किसी के कहने पर उस घर में आए थे। मेरी बेटी हैरान रह गई। आज कई सालों बाद ये राज उसके सामने आया था। वो हैरत से कहने लगी, अम्मी क्या वो बच्चे जिन्नात के थे? मुझे तो पहले ही ऐसा लगता था, क्योंकि ठीक होने के बाद वो कितने शरारती हो गए थे। आप नहीं जानती, लेकिन एक दिन मैंने अपनी आंखों से उन नन्हे नन्हे बच्चों को दीवारों पर चढ़ते हुए देखा था। ये देखकर मैं बुरी तरह खौफजदा हो गई थी। मैंने तकिए में मुंह छुपा लिया था। मैं सोचने लगी कि शायद मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। उस पूरी रात मैं सो नहीं पाई थी, लेकिन ये बात मैंने अपने दिल में दबा ली थी। सोचने लगी कि कहीं अगर मैंने ये बात किसी के सामने कर दी तो वो कहीं उन नन्हे बच्चों से नफरत ना करने लगे, या फिर डर कर आप उन्हें कहीं छोड़ ना दें। इसीलिए मैंने ये बात किसी को नहीं बताई थी। मैं खुश थी कि जिस तरह मेरी नेक फितरत थी, यही फितरत मेरी बेटियों के अंदर भी मौजूद थी। वो खुद तकलीफ़ में मुब्तला हो जाया करती थी, लेकिन किसी दूसरे को दर्द या तकलीफ़ में नहीं देख सकती थी। जब भी तो आज तक मैं अकेली उस घर में मौजूद होती हूँ। मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो उसी रात वो चीज़ जिनज़ादे मेरी दहलीज पर छोड़कर चले जाते हैं। मेरी बेटियों की भी मदद आज तक वही जिनज़ादे इनके ससुराल में भी कर देते हैं। यूं वो किसी किस्म की परेशानियों का शिकार नहीं होती, शहजादी बनकर अपने ससुराल में राज कर रही हैं। यूं कई साल गुजर गए कि पता ही ना चला। अब मैं नवासे नवासियों वाली हूँ। मेरी नवासियाँ आती हैं तो मुझे कहती हैं, नानी आप हमें कोई कहानी सुनाएं। तो मैं उन्हें जिन्नात वाली कहानी सुनाना शुरू कर देती हूँ। एक दिन नवासी कहने लगी, नानी जिन्नात तो बहुत बुरे और डरावने होते हैं, वो बहुत खौफनाक शक्ल के होते होंगे। मैं उसकी मासूम बात सुनकर मुस्कुरा दी और कहने लगी कि नहीं बेटा, कुछ जिन्नात बहुत नेक भी होते हैं। तुम्हें नहीं पता, वो इंसानों की मदद भी करते हैं, वो भी खुफिया तरीके से, किसी के सामने खुद को जाहिर नहीं करते। उसकी आंखों में हैरत थी। मैं जिन्नात के लिए उसका वो खौफ और डर दूर करना चाहती थी जो लोगों ने अपने जहनों में बना रखा है। जिस तरह इंसान बुरी फितरत और बुरी नीयत के मालिक होते हैं, इसी तरह जिन्नात भी होते होंगे, लेकिन मेरे साथ जिन जिन्नात का वास्ता पड़ा था वो बहुत नेक थे। मेरी छोटी सी नेकी का सिला उन्होंने मेरे साथ ज़िंदगी भर निभाया था। अभी भी इस बड़े से घर में मैं तन्हा रहती हूँ, लेकिन उन नन्हे मासूम बच्चों का सोच कर मेरी आंखें भर आती हैं। मैं आज तक उन्हें भुला नहीं पाई हूँ, किस तरह से वो जंगल में अकेले, भूखे और बीमार पड़े थे। अगर उस रात मैं उन्हें उठाकर ना लाती तो शायद मेरी ये छोटी सी नेकी मेरे इस तरह से काम ना आती। आज जब मैं नमाज़ पढ़ने बैठती हूँ तो अपनी बेटियों, नवासियों के साथ उन जिन्नात के लिए भी दुआ करती हूँ कि उनके बच्चे बिल्कुल सही सलामत और आबाद रहें, उन्हें कोई गम तकलीफ़ छू कर भी ना गुजरे। नाजरीन, अगर आपको आज की ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आपको ऐसी दहशतनाक, दिल को जकड़ देने वाली कहानियाँ पसंद हैं तो ऐसी एक कहानी रोज़ाना सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।